24 دسمبر 1971 کو ایک فلائٹ نے پیرو کے ایک نیشنل ایئرپورٹ کی طرف اپنی اڑان بھرنی تھی۔ 800 کلومیٹر کے اس سفر میں فلائٹ نے ایمیزون رین فارسٹ کے اوپر سے گزرنا تھا، اور یہ جنگل کا وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ میرا نام ہے عبید رضا، اور دیکھنے والے تمام ویورز کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب جہاز ایمیزون رین فارسٹ کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس وقت بھی زوردار بارش لگی ہوئی تھی۔ اچانک آسمانی بجلی اس بدقسمت جہاز کے اوپر گرتی ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد جہاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ فلائٹ 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہی تھی، اور پیسنجر ہوا کے اندر ہی فلائٹ سے باہر گرنا شروع ہو گئے۔ اسی فلائٹ کے اندر بیٹھی ایک 17 سالہ جولیانا بھی کئی ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گر گئی، لیکن اس لڑکی کی قسمت کافی اچھی تھی۔ جولیانا نے سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا۔ یہ اپنی سیٹ کے ساتھ ہی ایمیزون رین فارسٹ کے بڑے بڑے درختوں کے ساتھ آ کر اٹک گئی۔ اتنی زیادہ اونچائی سے گر کر کوئی بھی مسافر زندہ نہ بچ سکا، لیکن حیرت انگیز طور پر جولیانا زندہ بچ گئی، لیکن یہ بے ہوش ہو چکی تھی اور اسے بہت ساری انٹرنل انجریز بھی ہوئی تھی۔ 17 سالہ لڑکی اتنے بڑے رین فارسٹ میں بالکل اکیلی تھی، اور جب جولیانا کو ہوش آئی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ ادھر دوسری طرف پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ پیرو کے نیشنل ایئرپورٹ کی طرف جانے والی فلائٹ راستے میں ہی گر کر تباہ ہو چکی ہے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر فلائٹ 10,000 فٹ کی بلندی میں ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو پھر کوئی بھی مسافر زندہ نہیں ہوگا۔ جولیانا کا باپ بھی ایئرپورٹ پر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ فلائٹ کریش ہونے کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ گمشدہ فلائٹ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ریسکیو آپریشن بھی شروع کیا گیا، لیکن اتنے بڑے ایمیزون رین فارسٹ میں اس جہاز کو ڈھونڈنا بالکل ناممکن لگ رہا تھا، اور دوسری طرف کوئی نہیں جانتا تھا کہ 17 سالہ ایک اکیلی لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ جولیانا کو یہاں سب سے زیادہ خطرہ زہریلے اور خطرناک جانوروں سے تھا۔ یہ زخمی بھی ہو چکی تھی، اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جولیانا اپنے پیرنٹس کے ساتھ پہلے بھی جنگل میں جا کر کیمپنگ وغیرہ کیا کرتی تھی، اس لیے اسے جنگل میں سروائیو کرنے کے لیے کچھ یونیک ٹیکنیکس کا پتہ تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ ایمیزون رین فارسٹ میں بڑے بڑے جنگلی جانوروں سے کم اور چھوٹے موٹے زہریلے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ جولیانا نے ہمت نہیں ہاری اور وہ آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑا ہی آگے جانے پر اسے ٹافیوں سے بڑا ایک پیکٹ مل گیا، جو کہ شاید پلین کریش ہوتے وقت نیچے گر گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے مسافروں کی لاشیں بھی مل رہی تھیں۔ 17 سالہ جولیانا گھبرائی نہیں اور وہ آگے بڑھتی رہی۔ اس لڑکی کو اب پانی کی تلاش تھی۔ کئی گھنٹے ادھر ادھر گھومنے کے بعد آخرکار اسے ایمیزون رین فارسٹ کا مین ریور مل چکا تھا۔ یہ لڑکی جانتی تھی کہ اس دریا کے آس پاس مگرمچھ اور ایناکونڈا جیسے خطرناک جانور بھی ہو سکتے تھے، جو کہ اسے زندہ نگل سکتے تھے۔ جولیانا کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اس لیے وہ کینڈیز اور پانی کے سہارے اپنی بھوک مٹا لیتی تھی۔ رات کے وقت کسی درخت کے نیچے سو جاتی اور صبح ہوتے ہی ریور کے ساتھ آگے بڑھنے لگتی۔ اسی طرح 10 دن گزر گئے۔ 10 دن گزر جانے کے بعد 17 سالہ جولیانا کو دور کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں۔ وہاں ایک قبیلہ آباد تھا۔ جولیانا نے وہاں پہنچ کر انہیں اپنی ساری کہانی بتائی۔ قبیلے میں رہنے والے کچھ لوگوں کو جولیانا کی سمجھ آ گئی۔ پہلے تو انہوں نے جولیانا کو کھانا کھلایا اور اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی، پھر اسے گورنمنٹ کے ایک آفیشل کیمپ میں لے گئے، جو کہ اس قبیلے سے کچھ ہی کلومیٹر دور ایمیزون رین فارسٹ میں ہی موجود تھا۔ خوش قسمتی سے جولیانا کو اپنے گھر کا نمبر بھی یاد تھا۔ اس نے وہاں موجود ایک ٹیلی فون سے اپنے گھر فون کیا۔ کچھ دیر رنگ ٹون ہونے کے بعد اس فون کو جولیانا کے باپ نے اٹھایا۔ جولیانا نے جب اپنے والد سے بات کی تو اس آدمی کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیمپ میں موجود آفیسرز نے جولیانا کو اس کے گھر کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچا دیا۔ ریسکیو ٹیم نے کریش ہونے والی اس بدقسمت جہاز کو بھی ڈھونڈ لیا تھا، اور آفیسر رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ جولیانا کے علاوہ تمام پیسنجر مر چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 17 سالہ لڑکی کی یہ سروائیول سٹوری بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔
ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ.